أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 8.80 کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں انشاءاللہ ہم آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا مطالعہ کریں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مصحف کے پہلے جز یعنی پہلے پارے کے 4 حصے کیے گئے ہیں۔ ہر حصے کو پاؤ کہتے ہیں۔ پہلا پاؤ آپ نے QC2 میں اور دوسرا پاؤ اب آپ QC3 میں پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تیسرا پاؤ QC4 اور چوتھا جو ہے QC5 میں پورا کریں گے۔ دوسرے پاؤ میں 5 صفحات ہیں، جو صفحہ نمبر 6 سے 10 ہے۔ چھٹا صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پہ بائیں ہاتھ کے، اور 10واں صفحہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ۔ تو آئیے چھٹے صفحے کے اشاروں کو دیکھ لیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ایک بار پھر، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں: فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ مختصراً چھٹے صفحے کے اشارے یوں بھی کہہ سکتے ہیں: ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ اور 7ویں صفحے کے مختصر اشارے یوں ہیں: فرعون 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ تو آئیے چلتے ہیں 8ویں صفحے کی طرف۔ 8ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے بستی میں داخلہ، دوسرا اشارہ ہے پانی کی دعا، تیسرا ہے کھانے کا مطالبہ، اور چوتھا ہے سزا۔ تو آئیے پہلے اشارے کی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ اور دوسرا اشارہ جو ہے اس کی آیت ہے وَإِذْ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور تیسرا اشارہ آج ہم پڑھیں گے وہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ تو آئیے 8ویں صفحے کے اشاروں کو دیکھ لیں۔ تو کیا ہے جی 8ویں صفحے کے اشارے، آپ لوگ بتائیے۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ اور مختصراً انہیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیا؟ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ہم نے جو ہے یہ اس صفحے کے 2 اشارے پہلے آلریڈی پچھلے ہفتے پڑھ لیے تھے۔ آج تیسرا اشارہ ہے، وہ کیا ہے؟ کھانے کا مطالبہ۔ تو پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی آیت یہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ میں سے جو تلاوت کرنا چاہے، جی امبرین آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، کہ آپ تلاوت کرنا چاہتی ہیں؟ کیجیے۔ جی سر، جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ وبرکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ کا جب سسٹر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کے اسباب کو۔ بنی اسرائیل من و سلوہ پر صبر کرنے کی بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت کے جو ہے الفاظ اور حروف۔ آج کی اس آیت میں آنے والے حروف میں وا، یا، لن، علا، فا، لا اور یہ من، من، وا، آ، بی، فا، انا اور لا، یہ سب جو ہے حروف ہیں۔ آئیے چلتے ہیں افعال کی طرف۔ قل تم، یہ تم سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ فعل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فعلتم، جعلتم، نصرتم، قلتم۔ تو یہ جو ہے کالا کا فعل ہے، کالا یکون والا، تو اس سے یہ قلتم ماضی کا صیغہ ہے۔ آگے ہے نصبرا۔ نصبرا میں دیکھیں نون شروع میں آ گیا تو یہ علامت مضارع ہے۔ 4 حرف ہیں علامت مضارع کے، نون، حمزہ، یا، تا۔ اسے یا آتین کہتے ہیں، آتا یا نون۔ تو اس میں نون آ گیا، یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ نصبرا، نون کو ہٹا دیں، صاد بارہ 3 حرفی ہے، لہذا یہ ثلاثی مجرد ہے۔ آگے چلیں واحد کے ساتھ، فا، فا کو ہٹا دیں، یہ ادعو، دعا، یدعو، ادعو، یہ آپ نے C2 میں پڑھا تھا ایک فعل، اس کا امر ہے ادعو۔ تو ادعو یہ جو ہے امر ہے، دعا کا، پکارو، تو یہ بھی فعل ہے، فعل امر ہے۔ آگے یخرج، یخرج میں دیکھیں، یخرج میں یا نے ہمیں بتا دیا کیا ہے، یہ مضارع کا فعل ہے، یا کو ہٹائیں، خا، ریم، را، جیم، 3 جو حرف ہے، تو لہذا ثلاثی مجرد پر۔ آگے چلیں تم بھی تو میں تات نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے، مضارع کا جو ہے فعل ہے۔ تا کو ہٹا دیں تو نون، با، تا جو ہے 3 حرفی ثلاثی مجرد کا فعل ہے۔ کالا، یہ تو سب سے زیادہ قرآن میں جو آئے گا کالا اور کانا کے فعل ہیں، تو کالا یقول، کل، یہ بولا والا ہے، یہاں پہ ماضی کا فعل ہے اس کا۔ اتستبدلون، یہاں پہ سوالیہ استفہامیہ ہے، اسے ہٹا دیں تو اس کا اپنا جو الف ہے، الف سین تا والا، وہ آتا ہے۔ یہاں پہ تا جو ہے وہ بتا رہا ہے یہ مضارع کا فعل ہے، استفعال یعنی مزید فی کا ہے، کیوں؟ سین تا آ رہا ہے، یہ تا کو جب ہٹائیں گے نہ، تا ہٹتے سار اس کا اپنا جو حمزہ ہے وہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو الف سین تا اضافی لفظ ہوئے، واو نون جمع کے ہیں انہیں ہٹائیں گے تو اس کا جو ہے روٹ لیٹر نکلائیں گے با، دا، لام، بدلا، بدلا یبدل، بدل سے جو ہے یہ استبدلون مزید فی کا فعل۔ اہبتو، اہبتو پر غور کریں، آخر میں واو الف جو آ رہا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ ماضی جمع غائب کا صیغہ ہے، جیسے فعلو، جعلو، فتحو، اسی طرح اہبتو، یہ ہم نے ایک فعل پڑھا تھا C2 میں، حبتا یحبتو، حبتا یحبتو سے اہبتو، یہ امر ہے اہبت، اور جمع اہبتو۔ سألتم، سألتم میں دیکھیں تم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کیا ہے، ماضی کا کوئی فعل ہے۔ سألا سے، سألا یسألو، اسأل سے سألتم، یہ ایسے ہے جیسے قلتم، جیسے جو ہے ہم نے پڑھا تھا
فعلتم، جعلتم، اسی طرح سعلتم، تو یہ ماضی کا ہے، یہ سارے افعال ہوئے۔ آئیے اسما کی طرف، اس جو ہے وہ اسم ہے، یہاں پہ موسیٰ اسم ہے، تامن دو زیر سے پتہ چلا اسم ہے، واحدن دو زیر سے پتہ چلا اسم ہے، نا جو ہے یہ ضمیر ہے، تمام ضمیریں اسم ہوتی ہیں، رب کا ربا جو ہے، رب جو ہے وہ اسم ہے، آ جو ہے یہ ضمیر ہے، نا ضمیر ہے، مما، مما یہ اصل میں من اور ما تھا، من یہاں پہ حرف کے طور پہ آیا ہے، اور ما جو ہے وہ کیا ہے، اسم کے طور پہ ہے۔ الارض، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، بقلہا، ہا جو ہے ضمیر ہے، اور بقل جو ہے یہ اسم کے طور پہ سبزی پکاری وغیرہ جو ہے۔ کسائہا، ہا جو ہے وہ ضمیر ہے، کسا یہ بھی جو ہے وہ کپی وغیرہ یعنی یہ کریں وغیرہ جو تھی۔ فومہا، ہا جو ہے ضمیر ہے، فوم جو ہے یہ گندم کو کہتے ہیں۔ ادسہا، ہاں جو ہے وہ ضمیر ہے، ادس یہ دالیں وغیرہ جو یا لینٹل جو ہوتی ہیں۔ بس لہا، ہاں جو ہے ضمیر ہے، بسل پیاز کو، تو یہ چیزوں کے نام ہیں، تو جیسے بھی اسما ہے۔ اللہ جو ہے اس میں مفعول ہے واحد ہے، اس کی جمع اللہ زینہ ہوتا ہے، مؤنث اللہ کی اور اللاتی ہوتا ہے۔ ہوا یہ ضمیر ہے، ادنا، یہ جو ہے دیکھنے کا لفظ ہے، ادنا جو ہے وہ اسم۔ آپ نے QC 1 میں پڑھا تھا دنیا سے ادنا، تو یہ ادنا بھی دنیا سے نکلا ہوا ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ اللہ یہ اس میں موصول ہے، ابھی پیچھے ہم نے دیکھ لیا ہوا ضمیر ہے، خیرون دو پیش سے پتہ چلا اسم ہے، مصرن دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے، کم جزم ہے۔ تو لہٰذا جتنی ضمیریں ہیں چاہے وہ جڑ کے آ رہی ہیں متصل یا جو ہے علیحدہ آ رہی ہیں منفصل، وہ سب اسم ہوتے ہیں، اور رہ گئے وہ جن کے دو پیش دو زبر دو زیر یا الف لام آ رہے ہیں وہ بھی اسم ہوتے ہیں۔ پیچھے کوئی لفظ ہوتا ہے پوری آیت میں جس کو آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے، نوٹ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا یہاں پہ جو آیا ہے ایک تو لفظ ادنا آیا، پھر یہ بقل یا کسائہا میں کسا، فوم اور بس یہ جو ہے نام ہے، ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے، جی ان پہ علامتیں تو نہیں ہیں اسم کی لیکن یہ اسم ہے۔ تو چلتے ہیں لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا، اور اس جب تم نے کہا، تم نے کہا سے مراد ہے بنی اسرائیل نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نصبرا، ہم صبر کریں گے۔ لن جب آتا ہے یہ جو ہے دارے کے ترجمے کو مستقبل کے لیے فکس کر دیتا ہے۔ نصبرا، ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے، تو یہ جب لن آ گیا ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے۔ لن کے دو معنی، ایک تو یہ مستقبل میں لے جاتا ہے، دوسرا نفی کے معنی دے دیتا ہے، یعنی جو آگے مضارع کا لفظ آ رہا ہوتا ہے اس کے معنی کے ساتھ یہ دو کام کرتا ہے، یہ کہ اس کو مستقبل کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں نفی کے معنی، نصبرا کے معنی تھے ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے، لن کی وجہ سے اب ترجمہ ہوا ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے مستقبل میں۔ اس چیز پہ اعلیٰ پر، کس پہ؟ تامن، کھانے پہ۔ کون سا کھانا؟ واحد ہے۔ اب ان کو کون سا واحد کھانا لگ رہا تھا؟ وہ جو من و سلوہ ان کو سے، وہ کہتے ہیں یہ جو ایک کھانا مل رہا ہے ہم اس پہ صبر کریں گے، تو پھر کیا کریں؟ فَتْعُوا، حکم دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، امر دے رہے ہیں، دعا کرو، تم دعا کرو، یا نہ ہمارے لیے، کیا؟ ربا کا، تیرے رب سے۔ اب اس جملے کی ساخت پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بڑے جو ہے وہ جانچ اور جو ہے فکس انداز میں، اسٹائل میں جو ہے بات کو سامنے لایا۔ وہ کہتا ہے دیکھو انہوں نے یہ کہا، اپنے پیغمبر کو کہا کہ اے موسیٰ، بدتمیزی سے، کیا؟ تم اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے، آرڈر دے رہے ہیں، امر کا سلا ہے، کیا دعا کرو؟ یخرج، کہ وہ نکالے، یخرج وہ نکالے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نکالے، کون نکالے؟ تیرا رب، لنا ہمارے لیے، کیا؟ اما جو کچھ تم بے تو اگاتی ہے، تم بے تو مضارع کا صیغہ ہے، انبتا ینبتو، انبت یہ اس کا فعل ہے، تو انبتا سے تم بے تو اگاتی ہے، کیا؟ الارض زمین،
من جو بقلہا اس کے اندر کیا ہے اس کی ترکاری، بقل کہتے ہیں سبزیاں ترکاریاں گرین جو ہوتی ہیں، وہ کسائیہا اور اس کی ککڑی تر وغیرہ کھیرے وغیرہ، وہ فومہا اور اس کی گندم، وہ عدسہا اور مسور، وہ بصلہا اور پیاز. یعنی وہ کہتے ہیں زمین یہ چیزیں اگاتی ہے، کیا اگاتی ہے؟ ترکاریاں اگاتی ہے، سبزیاں اگاتی ہے، کھیرے ککڑیاں اگاتی ہے، اور اس کے اندر گندم ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ دالیں اگتی ہیں، لینٹلز یعنی بینز ہوتی ہیں، اور پیاز ہوتی ہے. یہ چیزیں اگائے ہمارے لیے اللہ. اب ان کی حالت دیکھو، کہاں بیٹھے ہیں؟ صحرا میں بیٹھے ہیں، ڈیزرٹ کے اندر. روایتوں میں آتا ہے 40 سال جو ہے ڈیزرٹ کے اندر جو ہے نا گھومتے رہے. صبح چلتے تھے، شام کو جہاں رکتے تھے پڑاؤ ڈالتے، صبح دیکھتے تھے جہاں چلے وہیں پہ ہیں، وہی جگہ ہے، کوئی نئی جگہ نہیں پہنچے. یعنی ایک دائرے میں ہی گھومتے رہتے تھے. اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اپنے رب سے کہو ہمارے لیے اس صحرا میں جو ہے کیا ہے، یہ چیزیں اگاؤ جو زمین اگاتی ہے. صحرا نہیں، زمین اگاتی ہے. اور پھر کیا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. مطلب یہ باغی ہو گئے. وہ کہتے ہیں تڑی دے، مطلب وہ ایک طرح سے یہ کہا کہ ہم صبر ہی نہیں کریں گے، ہم جو ہے پھر اپنی مرضی کریں گے. اپنی مرضی کیا ہے؟ وہ جو پہلے کی تھی، پچھڑے کو پوجا، کوئی اور جو ہے سسٹم شروع کر دیں گے، اللہ کو چھوڑ دیں گے، تیرے رب کو نہیں پاتے. تو یہ تڑی تھی ان کی ڈائریکٹلی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر کیا کہا ان کے لیے. تو اس کے لیے چلنے سے پہلے ہم اس حصے کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیں. تامن واحد، ایک فریز بنائیے، فکرہ. یخرج لنا، یہ دوسرا فکرہ ہے. تنبت الارض من بقلہا، تیسرا فکرہ ہے. وکسائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، یہ جو ہے چوتھا ہے. یہ چار جو ہے فکروں کی شکل میں نئے الفاظ کو دہرا لیجئے. آئیے اس کی شرح کو دیکھیں. لن نصبر علی طعام واحد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ کا انتظام فرمایا اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا فرمایا. بنی اسرائیل کو ریگستان میں رکھے جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں رہ کر اپنے آپ کو غلط عقائد اور برے اخلاق سے پاک کر سکیں جو مصر میں غلامی کے دوران انہیں پیدا ہو چکے تھے. انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اونچے درجے پر فائز ہونا تھا، مگر اپنی بے صبری کی وجہ سے وہ چھوٹی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے. تو اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی اسے ترجمے کے ساتھ ایک بات بولا. جی سسٹر نگت پرویز. یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعظ، اور جب قل تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، پس آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس سے جو تنبت الارض، زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، کچھ ترکاری اس کی، وکسائیہا، اور ککڑی اس کی، وفومیہا، اور گندم اس کی، وعدسیہا، اور مسور اس کی، وبصلیہا، اور پیاز اس کی. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. سسٹر اللہ تعالیٰ نے اضافہ کرنا. آگے اگلا حصہ لیتے ہیں آیت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا، کہا. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام. اتستبدلون، کیا، یہ سوال یہ ہے، آج ہے استفہام میں ہے، کیا استبدلون، تم بدلنے میں لینا چاہتے ہو، تم بدلنا چاہتے ہو اسے، الذی، اس چیز کو، ہوا جو ادنا ہے، بالذی، اس چیز سے، ہوا خیر، جو بہتر ہے. یعنی جو تمہیں بہتر دیے تم اس سے جو ہے اس کم درجے کی چیز سے بدلنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. اہبطوا، تو اترو، مصرن، کسی شہر. یہ حبتا اہبطوا نیچے اترنا ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے بلند درجے سے نیچے درجے میں آنا، ترقی سے تنزلی میں آنا، اچھے مقام سے برے مقام میں آنا. یہی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب کہا گیا تھا اہبطوا، وہاں بھی یہ کہا تم سب کے سب اترو. کیا؟ جنت سے زمین، جنت کے مقابلے میں زمین جو ہے گھٹیا چیز ہے، تو ادھر بھیجا گیا تھا.
यहाँ भी यही उन्हें कहा जा रहा है کہ تمہارے لیے جو اللہ نے چنا تھا وہ صحرا تھا جہاں تمہاری تربیت ہو رہی تھی، تمہیں بغیر محنت مشقت کے سب کچھ ضروریات زندگی پوری ہو رہی تھی. اب تم چاہتے ہو کہ نہیں اس سے کم درجے کی ملے تو بس پھر ٹھیک ہے، تم جو ہے کسی بھی شہر میں جو ہے اتر جاؤ، یعنی داخل ہو جاؤ. فَإِنَّ تو بے شک لکم تمہارے لیے ما وہ سألتم یا جس کا تم نے سوال کیا، یعنی پھر یہ ہے کہ جو تم نے مانگا، کیا مانگا، یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں، وہ تو ظاہر ہے شہر میں ملتی ہیں، بستی میں ملتی ہیں، صحرا میں نہیں ہوتی ہیں. تو پھر یہ ہے کہ تم کسی بستی میں شہر میں اتر جاؤ اور وہاں تمہیں یہ سب کچھ مل جائے. تو اس میں نئے جو ہے وہ آنے والے جو ہے الفاظ میں تستبدلون تھا اور ادنا، تو اس کے لیے جو ہے فکرہ بنائیے تستبدلون الذی هو ادنا، اور اہبتو اور مصر دونوں نئے لفظ ہیں، ان کو ملا کے ایک فکرہ بنا لیجئے اہبتو مصر. اور سوال جو ہے سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، سوال تم نے سوال کیا تو یہ بھی اس میں آ جائے. تو آئیے اس کی تشریح. تستبدلون، اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا وہ یقیناً ان چیزوں سے بہت بہتر جن کا وہ سوال کر رہے تھے، خاص طور پر اس وقت جبکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے تربیت حاصل کی. اب ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دی. اہبت مشن کا مطلب ہے اگر تم صرف کھانے پینے کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی بھی شہر یا بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری من پسند یا من چاہی چیزیں مل جائیں گی. یہاں پہ دیکھیں اہبتو آیا نکرہ، اگر یہ معرفہ ہوتا تو پھر کسی خاص بستی کے لیے کہا جائے گی، کہا کسی بھی اس میں. اس زندگی میں ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا صحیح طور پر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بہت ممکن ہے ہمیں کچھ چیزوں کی قربانی دینا پڑے. فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی، روزہ کے لیے کھانے اور آرام کی قربانی، حج اور عمرہ کے لیے پیسے اور آرام کی قربانی، قرآن سیکھنے کے لیے وقت کی، رشتے داروں کو جو ہے قائم رکھنے کے لیے آنا کی قربانی اور حلال کمائی کے لیے بہت سی چیزوں کی قربانی. یاد رکھیں کہ بلند مقاصد کے حصول کے لیے صبر کرنے کے ساتھ ساتھ سخت محنت کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کے کھانے عطائے، مثلا پھل، ترکاریاں، اناج اور دودھ. ان نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مانگیں کہ ہم ایک بہترین انسان بنیں اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں. اور یہ سب اللہ کی جو ہے کو راضی کرنے کی نیت سے ہو. یہاں پہ ایک اور حدیث لیتے ہیں. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھی عجب ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں گیا. یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اگر اس کو خوشی ملی تو مصیبت رکھا ہے اس میں بھی ثواب ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچا تو صبر کرتا ہے اس میں بھی ثواب ہے. تو عالم اب آپ کی باری ہے، آپ جیسے کوئی جو ہے اس حصے کو دہرا لیں. جی شاہین احمد آپ نے ریز کیا ہوا، پلیز آپ اس سے دہرا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اس نے کہا اتستبدلون الذی ہوا ادنا، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا، تم اترو کسی شہر میں. فإن لکم ما سألتم، تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. جی بردر خالد محمود آپ نے بھی ہینڈ ریز کے آپ بھی اس کو دہرا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی، اس نے کہا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، بجائے اس کے اس چیز کے جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا، تم اترو کسی شہر میں. فإن لکم ما سألتم،
تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر بردر اور سسٹر، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے علم میں اضافہ فرمائے. آئیے اب آیت کے پورے ترجمے کو دیکھیں. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا اب دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگا ہے، کچھ ترکاری اور بکری اور گندم اور مسور اور پیاز. اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے؟ تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کو تم نے سوال کیا. اس آیت کے جو ہے اسباق کی طرف چلتے ہیں. اسباق ہمیں یہ ملے بنی اسرائیل من مسلمہ پر صبر کرنے کے بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہش مند تھے. انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میری مدد فرما کہ میں دین کے کاموں کے لیے اپنے آرام کو قربان کر سکوں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے. انشاءاللہ جب بھی صبر کا دامن چھوٹنے لگے تو میں اللہ کی خوشی اور ثواب کو سامنے رکھوں گا یا نہ رکھوں گا. اسماء افعال کو دیکھ لیجیے. اس میں لفظ آیا طعام. طعام جو ہے واحد ہوتا ہے، اس کی جمع اطعمہ. اطعمہ اور جو ہے تین حرفی صحت مند افعال جو اس سبق میں آئے ہیں فتح نصارہ ضربہ سمیہ کے وزن میں انہیں پہلا ہے نصبرہ. نصبرہ سے صبرہ یصبرو اسبر صابر ڈیش صبر روٹ لیٹر سواد بارہ ہے. اب اس کا باب جو ہے دونوں کو ملا کے دیکھیں. مضارع میں درمیان والے کلمے کے نیچے زیر آ رہا ہے تو یہ ضربہ یضربو نے کہا ہے کہ مضارع کے نیچے زیر. اگلا فعل دیکھیں طعام سے جو ہے طعمہ یطعمو اطعم. طائم مطعوم طعام اور طعام، یہ طعام اور طعام اس کے دو مصدر ہیں. روٹ لیٹر تا عین میم ہے اور یہ دیکھیں تا عین میم کے نیچے ماضی میں ہی زیر آ گیا تو وہ باب سمیہ کی علامت ہوتی ہے، تو یہ باب سمیہ ہے. آگے دیکھیں احبتو سے حبتا یحبتو احبت حابت محبوب حبوب. روٹ لیٹر حابتا ہو گئے اور اس کا پیٹرن جو ہے مضارع میں دیکھیں درمیان والی کلمہ جو اس وقت با ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے دربا یضربو کے پیٹرن کے دربا باب سے. تو یہ آپ کا صبرہ کا ٹیبل ہے. تو آپ میں سے جو کروانا چاہتے ہیں پلیز جی شاہین احمد جی سسٹر کرائیے. انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. سسٹر شاہین یس. جی صبرہ صبرو صبرتا صبرتو صبرتم صبرنا صبرت. یصبرو یصبرونا تصبرو اسبرو تصبرونا نصبرو تصبرو. اصبر اصبرو لا تصبر لا تصبرو صابر ڈیش صبر. یہ چلتے ہیں اگلے فعل کی طرف. تامیہ یس سسٹر نگت آپ کا ہینڈ بھی ریز ہونے کے بعد آپ کرا دیجیے. سر میں ایک سوال بھی یہ ہے کہ تعامل واحد اسم نہیں ہے جو یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس میں تعامل واحد یہ اسم نہیں ہوا، اسم مصدر. تو جب اس کے یہ مطلب اس لفظ کا ہمیں آیا کبھی تو تعامل واحد کو ہم اسم لکھیں گے نا، یہاں پہ تو یہ فعل نہیں ہے نا. جب اس پہ تنوین آئے گی تو یہ سب ہوگا، اگر تنوین ہاں نہیں جی آئے گی تو تنوین، پھر یہ جو ہے تنوین ہے نا نیچے تعامل واحد، وہی میں وہاں پوچھنا چاہتی سبق میں ہوں. تنوین اچھا جی میں آیا لیکن وہاں ہم نے دیکھا ہم نے اس سے تامیہ سے لیا ہے. تائم یہ اس سے آتا ہے تامین. اچھا وہ جی جو ہے تامین تامین جو ہے یہ وہاں پہ اس میں لیا گیا. اچھا چلیے تام ٹیبل کراؤں پلیز. یہ تامیہ تاخیر میں رکھیں. تامیہ تامیہو تمیتا تمیتو تمیتم تمینا تمیت. یتمعو یتمعونا تتمعو اتمعو تتمعونا نتمعو ہی تتمعو.
इत्मा इत्माउ ला तत्माउ तामिउन मतमुउन तमउन। गुड। तो आइए इसे आगे लेते हैं। हबता जी, यहाँ पे डॉक्टर साहब आपने हैंड रेज किया हुआ था, किधर गए? डॉक्टर अहमद जी जी सर, प्लीज मैं आप। हासिल कर जी सर। हाबिता, हाबितू, हबत्ता, हबत्तू, हबत्तुम, हबदना, यहबितू, यहबितूना, तहबितू, अहबितू, तहबितूना, नहबितू, तहबितू, तहबितू, इहबित, इहबितू, ला तहबित, ला तहबितू, हाबितुन, महबूतुन और हबूतुन। तो आगे चलते हैं कमजोर अफाल की तरफ। कमजोर अफाल में आया दा यदूद, दाइन मदून दुआ। इसके रूट लेटर देखें, दाल एंड अलिफ आ गया। जब अलिफ आया तो इसका मतलब या तो वाव आएगा या। तो मुदारे को देखेंगे, मुदारे में वाव जाहिर हो गया तो लिहाजा पता चल गया ये अलिफ वाव की जगह आया है। तो इसके रूट लेटर होंगे दाल एंड वाव। और दा यदू जो है ये इसका दा यदू उदू, ये इसका जो है माजी मुदारे और जो है वो अमर। तो आगे चले, इसी में है साला, साला यसअलु सल। तो इसे क्या होगा? साइलुन मसूलुन सवालुन। साला में फिर देखें यहाँ पे अलिफ नहीं है, हमजा आया, तो इसलिए रूट लेटर क्लियर है, सीन हमजा लाम। और ये यसाल में भी जबर आया दरमियान में, साला में भी दरमियान में जबर आ रहा है, तो ये बाब फतह की निशानी होती है कि दोनों में दरमियान वाले कलमे पे जबर आए। तो आइए देखते हैं दा का टेबल। जी लेबा, आपने जो है हैंड रेज किया था, प्लीज आप ये टेबल करा दीजिए। सिस्टर लेबा किधर चली गई? लेबा मसूद। ओके, कराइए सिस्टर, अनम्यूट करें अपने आप को। दा दाउ दाउता दाउतु दाउतुम दाउना हिया दात यदउ यदऊना तदउ अदउ तदऊना नदउ हिया तदउ उदउ उदउ ला तदउ दाइन मदउ दुआन या दावतु। दाऊद। जी सिस्टर समीना जहीर, आप प्लीज ये साला का टेबल। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साला साला सालू साला सालू सालता सालतू सालतुम सालना सालत यसअलू यसअलूना तसअलू असअलू तसअलूना नसअलू तसअलू हिया तसअलू इसअल इसअलू ला तसअल ला तसअलू साइलुन मसऊलुन सुवालुन। और शुरू ये इस जो टेबल में दूसरा वाला है साला सालू। यस, जी सर। साला को सआदत और सालू जमा कर सकते हैं। और अमर में सल सलू ला तसल सलू ला तसलू भी जो है पैटर्न आता है, ये दोनों पैटर्न पे बनता है। तो आगे चलते हैं, मजीद फी का देखते हैं, वो भी इसमें है आया हुआ है। अखरजा युखरिजु, अखरिज मुखरिज मुखरज इखराज। इसके रूट लेटर के लिए आए कितने हैं? 4 हर्फी है, 4 हर्फी है। शुरू में हमजा आ रहा है, तो मजीद फी का कौन सा फेल ज़हन में आता है? अस्लमा असलमा। असलमा। असलमा से हमने लफ्ज बनाया था इस्लाम, तो बाप का क्या नाम था इस्लाम पे? इफ़आल इफ़आल। इफ़ाल। ये याद रखिए, बाब इफ़ाल जो है मजीद फी में सबसे ज्यादा जो है कुरान में आया है। एक दूसरा, इसकी कुछ खसूसियात हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं या मुनफरिद हैं, वो जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल तो ये देख लीजिए, ये बाब जो है यहाँ पे असलमा लिखा हुआ है, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है बाब इफ़ाल का जो हमने पढ़ा है असलमा। तो ये उस इसलिए हम इसको असलमा के अंदर जो है रखते हैं, लेकिन असल बाब आपको पता ना चाहिए क्या है, बाब इफ़ाल। आगे है अम्बता युम्बितु, अम्बित मुम्बित मुम्बत इन बात। अब इसमें अम्बता में देखें कितने 4 हरफ हैं और शुरू में हमजा आ रहा है, तो कौन सा
فعل ہمیں آنا چاہیے ذہن میں، اس کے اسلمہ پہلے کیا ہے؟ افعال مزید افعال فی میں اسلمہ، اسلمہ سے اسلام، اور باب کا نام اصل کیا ہے؟ افعال افعال۔ تو افعال کو جو ہے یاد رکھیں، کیونکہ اسی افعال سے ہم جو ہے 8 نام آگے جو ہے جا کے یاد کرتے ہیں، تو اس کو پکا کر لیں۔ آگے دیکھیں، استبدلا، یستبدلو، استبدل، مستبدل، مستبدل، استبدال۔ اب یہ جو ہے یہاں پہ یہ اسلم نہیں لکھا، یہ اس الف سین کے ساتھ جو ہے تا نہیں لکھی اور زیر لکھا ہے۔ اسلامہ میں دیکھیں حمزہ 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 تھا، یہاں جو اس کا جو اشارہ دیا یہ باب جو ہے استفعال کا اشارہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر سین اور آگے تا آنا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ باب استفعال۔ یہ سب سے آسان باب ہے مزید فی کا پہچاننے میں، کیوں؟ ایک تو یہ کہ یہ 6 حرف میں ہوتا ہے، دوسرے اس کے شروع میں ہی الف سین تا دور سے بتاتے ہیں کہ جی میں باب استفعال کا جو ہے وہ فعل ہوں، تو اس جو ہے کیا ہے؟ باب استفعال سے۔ تو آئیے اس کے ٹیبل دیکھتے ہیں۔ اخرجا، جی یہاں پہ ابھی خالد بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، کدھر چلے گئے؟ سر السلام علیکم سر۔ اخرجا، اخرجو، اخرجا، اخرجتا، اخرجتو، اخرجتو، اخرجنا، اخرجت، یخرجو، یخرجونا، تخرجو، اخرجو، تخرجونا، نخرجو، نخرجو، اخرج، اخرجو، لا تخرج، لا تخرجو، اخرجو، اخرجو، اخراج۔ اب میں آپ کو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر احمد بلال پلیز آپ یہ انبتا کا ٹیبل کرا دیجیے۔ کریں اپنے آپ کو۔ جی سر۔ امبتا، امبتو، امبتا، امبتو، امبتم، امبتنا، امبتت، یمبتو، یمبتونا، تمبتو، امبتو، تمبتونا، نمبتو، یتمبتو، امبت، امبتو، لا تمبت، لا تمبتو، ممبت، ممبت، امباتن۔ گڈ۔ تو آئیے استبدلا، جی برادر رضوان آپ نے انمیوٹ کیا تھا، ٹیبل کرانا ہے تو آپ کرا دیجیے یہ۔ جی رمضان یہ رضوان۔ استبدل، استبدلوا، استبدلت، استبدلت، استبدلتم، استبدلنا، هي استبدلت، يستبدل، يستبدلون، تستبدل، استبدل، تستبدلون، نستبدل، هي تستبدل، استبدل، استبدلوا، لا تستبدل، لا تستبدلون، مستبدل، مستبدل، استبدال۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ تو آئیے آج کا پہلا حصہ ہمارا پورا ہوا، اسے کلوز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آگے چلتے ہیں قرآن کے گرامر کے حصے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 8.80 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم اس میں انشاءاللہ فعل نادا جو ہے اس کی مشق کریں گے۔ نادا یہ حسبہ کے وزن پہ آتا ہے اور مزید فی سے۔ ہم نے سیکھا تھا عالمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ، اور کہا یہ مزید فی ہے کیونکہ اس میں زائد باتیں ہیں۔ پھر ہم نے 3 جملے سیکھے۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ۔ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے۔ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے۔ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے۔ اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ۔ اور اس طرح یہ 5 افعال مزید فی کے ہم نے یاد کر لیے۔ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفر۔
اور پھر تیسرا جملہ یہ تھا تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر سے تدبرا، تدارس سے تدارسا، انقلاب سے انقلابا. اس طرح یہ تین مزید افعال میں کیا تدبرا، تدارسا، انقلاب. تو ہمارے 8 افعال کون سے ہوئے؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلفا، استغفرا، تدبرا، تدارسا، انقلاب. تو آئیے یہ آپ نے صحت مند افعال دیکھے ہوں گے. وہ کیا تھے کہ اسی ون میں قرآن کھولو گے فتح اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، دربا اس لیے سن لو سامعہ. یعنی فتح، نصرہ، دربا، سامعہ یہ کیا ہے؟ یہ صحت مند افعال ہے. پھر ہم نے کمزور افعال کی اسی 2 میں آ کے پڑھے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہاں وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. اور یکساں حروف کے لیے بھی ہم نے ایک جملہ سیکھا، اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنہ دلہ. اور پھر چوتھا گروپ ہم نے دیکھا حمزہ کے ساتھ جو ہوتا ہے ہمارا سادہ کرم. تو اس طرح ہماری یہ 4 باب اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. صحت مند، کمزور، یکساں حروف والے اور حمزہ. جب ہم IQC3 میں تو ہم نے آپ کو بتایا کہ بھئی یہاں بھی جو ہے ایک اور گروپ ہوتا ہے افعال کا، اسے کہتے ہیں مزید فی. اور یہ مزید فی میں بھی اسی طرح 4 گروپ ہیں. پہلا صحت مند افعال، دوسرا کمزور افعال، تیسرا یکساں حروف والا، چوتھا حمزہ والا. وہی جو ہم نے پہلے پڑھا. صحت مند میں ہم نے کہا یہاں آپ نے 8 باب جو ہے وہ سیکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں. الحمدللہ ہم نے وہ ان کے ٹیبل سارے دیکھ لیے. وہ کیا تھے؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلابہ. اس کا ٹپ یہ ہے کہ یہ پہلے 3 جو ہیں یہ زبر کے ساتھ ہیں، علامہ، حسبہ، اسلمہ، ان کے شروع میں زبر. دوسرے 2 جو ہیں وہ 5 حرفی اور 6 حرفی ہیں، وہ زیر کے ساتھ ہیں، اختلافہ، استغفرہ. پھر آگے 2 تا کے ساتھ ہیں، تدبرہ، تدارسہ، اور آخری جو ہے وہ الف کے ساتھ جو ہے انقلاب. کمزور افعال جو ہیں یہ جو آپ نے سیکھنے ہیں ان میں سے اب تک ہم نے جو ہے وہ واللہ پڑھ لیا تھا. آج ہم یہ نادا دوسرا پڑھیں گے. واللہ علامہ کے پیٹرن پہ آتا ہے، نادا جو ہے وہ حسبہ، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ کمزور ہے مزید فی کے. اسی طرح اور بھی آئیں گے جو آہستہ آہستہ ہم پڑھیں گے. تو آئیے نادا کو دیکھیے، اس کے الفاظ گن لیجیے. نادا کے 4 حرف، اس میں الف زائد ہے. الف کو اگر نکال دیں تو روٹ لیٹر آپ کے پاس جو ہے نون، دال، یا آ جاتا ہے نادا. تو آئیے ہم نے دیکھا حاسبہ سے حاسبہ، نادیہ، یہ دیکھیں روٹ لیٹر یہاں آ کے آپ کو ماضی میں ملتے ہیں. دیکھیں نون، دال، یا اس کے ہیں روٹ لیٹر. اور اس سے نادا جو ہے وہ کیا ہے؟ مزید فی بنا، 4 حرف. کیا اس میں الف کا اضافہ کیا. تو اس کا ٹیبل جو ہے جو کمزور افعال ہے مزید فی کے، ان کے ٹیبل ہدا کے ٹیبل پہ آتے ہیں. جو آپ نے QC2 میں کمزور فعل پڑھا تھا نا، ہدا سے، ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، ہدت، یہ اس کے پیٹرن پہ آئیں گے. یعنی ان میں پیش نہیں آتا ماضی میں. نادا اس نے پکارا، نادو ان سب نے پکارا، پیش نہیں ہے. نادیتا آپ نے پکارا، نادیتو میں نے پکارا، نادیتم آپ سب نے پکارا، نادینا ہم نے پکارا، نادت سب. یہ جو نادتو اور نادت تو اور نادتم جو آ رہا ہے نا، ان کا یہ پیش ضمیر کا ہے. تا، تے، تا، تم اور تم والا، یہ وہ والا پیش ہے. فعل کا اپنا کوئی فعل اس پورے نادا کا پورے ماضی میں کہیں پیش نہیں آتا کسی سے، سوائے وہ تو اور تم کے لیے کہ اس سے فرق پہچانتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ تو ہے یا تا ہے یا تم ہے یا کس کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ والے پیش. تو اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس ماضی کے ٹیبل کو کر دے. جی سسٹر شاہین کرائیے. نادا اس نے پکارا، نادو ہم سب نے پکارا، نادیتا آپ نے پکارا، نادیتو میں نے پکارا، نادیتم آپ سب نے پکارا، نادینا ہم سب نے پکارا، نادت اس عورت نے پکارا. جزاک اللہ. اس کا پیٹرن آپ یاد کر لیجئے. ہم نے پڑھا تھا ہدا سے ہدو، واللہ سے ولو، اسی طرح نادا سے نادو. یعنی یہ جو کمزور افعال ہیں، چاہے وہ QC2 میں آپ نے پڑھے تھے، چاہے یہاں یہ مزید فی میں پڑھ رہے ہیں،
ان کمزور کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ان کا پیٹرن ایک ہی جا رہا ہے، تو اس لیے ہدا کا پیٹرن اگر آپ کو آ گیا تو کمزور افعال جو مزید فیکے ہیں وہ بھی آ گئے. دیکھیں نادا سے نادو، نادیتا، نادیت، نادیت، نادینا، نادت. آگے عربی بول چال دیکھتے ہیں. حل نادا تو کیا جواب ہوگا؟ نام نادا نادا حل نادو، نادو. نام نادو نادو نادا حل نادیتا، نام نادیتو نام نادیتو حل نادیتم. نام نام نادیتم نادینا دینا. چلیں یہ آپ نے میں اوپن کر دیتا ہوں، 2 بندے آ جائیں جی. کون کون اس کو کرنا چاہے گا؟ چلیں جی برادرز پہلے آ جائیں. برادرز میں غالب بھائی کون آئیں گے؟ ڈاکٹر احمد جی. ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیجیے، غالب بھائی آپ سوال کیجیے. نام ناد اللہ. بھائی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں حل آئی. ناد جی ڈاکٹر صاحب جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں حل ناد اللہ. کوشچن تھا حل ناد اللہ، جواب ہے نام ناد اللہ. سوال ہے حل نادیت اللہ، نعم نادیت اللہ. سوال ہے حل ندیتم اللہ، حل نادیت اللہ. نعم نادین اللہ. چلیں سر بھائیوں نے تو کر لیا، ابھی بہنیں آ جائیں، کوئی 2 بہنیں آ جائیں وہ اس ڈائلاگ کو کر دیں. جی اوکے سسٹر شاہین آپ سوال کیجئے. سسٹر لیب آپ جو ہے جواب دیجیے. سسٹر شاہین آپ انمیوٹ کیجئے اور سوال کیجئے. ناد اللہ. نام ناد اللہ حل نادب اللہ. نام نادب اللہ حل نادیت اللہ. نام نادیت اللہ حل نادیتم اللہ. نام نادین اللہ. اب سوئچ آن کریں. لیبا آپ سوال کیجئے، سسٹر شاہین آپ اس میں جواب دیجئے. حل ناد اللہ نام ناد اللہ. حل نادب اللہ نام نادب اللہ. حل نادیت اللہ نعم نادیت اللہ. حل نادیتم اللہ. نعم نادین اللہ. جزاک اللہ خیر. چلیں آگے آتے ہیں. مضارع کا ٹیبل ہے. یونادی وہ پکارتا ہے، یونادون وہ سب پکارتے ہیں. تنادی آپ پکارتے ہیں، انادی میں پکارتا ہوں، تنادون آپ سب پکارتے ہیں، ننادی ہم سب پکارتے ہیں، تنادی وہ عورت پکارتی ہے. تو اب آپ کی باری ہے، کون اسے کرے گا؟ جی جی سمینہ ظہیر کرائیے. یونادی وہ پکارتا ہے، یونادونا وہ سب پکارتے ہیں، تنادی آپ پکارتے ہیں، انادی میں پکارتا ہوں، تنادونا آپ سب پکارتے ہیں، ننادی ہم سب پکارتے ہیں، یا تنادی وہ عورت پکارتی ہے. جی تو یہ اس کا پیٹرن جو ہے مضارع کا دیکھ لیجئے. ہم نے پڑھا تھا ماضی میں QC2 میں مضارع میں یہدی سے یہدونا. آج اس میں QC3 میں ہم نے پڑھا یولی سے یولونا. اسی طرح یونادی سے یونادونا، یعنی ان کا پیش واپس آ جاتا ہے. یہ دیکھیں یونادی سے یونادونا، تنادی انادی تنادونا، ننادی تنادی. دیکھیں ان کے پیش واپس آ گئے ہیں، شروع میں آ رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور اس میں پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اب تک جتنے ہم نے جو ہے مضارع کے ٹیبل کیے تھے ان میں زبر آ رہا تھا. فعل سے یفعل، جعل سے یجعل، نصر سے ینصر، زبر کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یونادو، یونادونا، تنادو، انادو، تنادونا، ننادو. یہ کیا ہے؟ پیش آ رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں جب مزید فی میں فعل ماضی کے اندر 4 حرف ہوتے ہیں
کسی فعل کے مزید فی کے ماضی میں 4 حرف ہوتے ہیں اس کے مضارع پہ پیش آئے. میں پھر دوہرا دیتا ہوں, اسے نوٹ کر لیجیے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر ماضی میں کسی فعل کے 4 حرف آ رہے ہوں, 4 حرفی ہو تو اس کا جب مضارع بنے گا اس کے شروع میں پیش آئے گا. یہ پیش جو ہے اس 4 حرفی کی وجہ سے یہ مجہول کا نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی لفظ پہ جب پیش آتے ہیں تو ہم فوراً ہوشیار ہوتے ہیں کہیں یہ مجہول تو نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ایک وجہ جو ہے پیش آنے کی مضارع میں, یہ 4 حرفی جو ہے افعال بھی ہیں جن کے 4 لیٹر کا حرف ہوتا ہے ماضی میں, جیسے نادا میں 4 ہے. تو اسی طرح جو ہے اس میں ہوگا, اس کے جو ہے مضارع کے اوپر کیا آئے گا, پیش آئے. چلیں آگے چلتے ہیں. حل ینادی, کیا جواب ہوگا؟ نعم نام ینادی. ینادی. حل ینادونا, نام ینادو. نام ینادونا. حل تنادی, نام نعم انادی. نام انادی. حل تنادونا, نام نام ننادی. ٹیبل ہو گیا, ڈائلاگ بھی ہو گیا. آگے چلتے ہیں. آگے یہ ڈائلاگ آ گیا, پھر اس کو میں کر دیتا ہوں آپ کے لیے. حل ینادی اللہ نم ینادی اللہ, حل ینادی اللہ نم ینادی اللہ, حل تنادی اللہ نم انادی اللہ, حل تنادی اللہ نم ینادی اللہ. تو نادا سے جو ہے یہ اس کا امر بناتے ہیں, مضارع کا لیتے ہیں. ینادی علامت مضارع گرا دی, علامت مضارع گرائی تو آخری لفظ جو ہے اس کو سکون دینا چاہا, وہ کمزور تھا, وہ ویسے ہی گر گیا. یا تو کیا رہے گا, نادی. نادا سے نادی, یہ جو ہے امر بنا. اس کا ٹیبل دیکھیں, ہم نے پڑھا تھا اہدی سے اہدو, ولی سے ولو, نادی سے نادو, یعنی امر میں بھی پیش واپس آ جاتا ہے. نادی نادو, لا تنادی لا تنادی. تو آئیے, نادی یعنی تو پکار, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نام انادی. پکارتے ہیں. یہ جو ہے نادو, تم سب پکارو. تو اب ننادی. جمع میں کیا دیا؟ ننادی. نادی, ہم سب پکارتے ہیں یا پکارتی ہیں. اللہ کے سوا دوسروں کو نہ پکارو. لا تنادی, تو اب کیا جواب ہوگا؟ لا انادی. لا انادی. لا انادی. لا تنادو, اس کے لیے کیا لا کہیں گے؟ لا انادی. لا ننادی. انادی. تو آئیے فائل دیکھتے ہیں. حاسبہ سے ہوتا ہے محاسب, اور جو ہے مفعول ہوتا ہے محاسب. تو اسی کے وزن پہ چونکہ یہ لفظ ہے تو یہ بنے گا نادا سے منادن. نادن, یہ 2 زبر اور 2 زیر کے ساتھ ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نادا کیوں, یہ کمزور حرف ہے نا, یہ جو کمزور حرف جس کے آخر میں یا آتے ہیں نا, اس کے عام طور پہ فائل مفعول 2 زبر 2 زیر سے بنتی ہے. تو آئیے اس کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اس میں فائل یا مصدر حسبہ سے صاحب محاسبہ, تو نادا سے کیا ہوگا؟ منادا. منادا یا منادا تن جو ہے یہ اس کا ہوا منادن, لٹنے والا, پکارنے والا. منادن جس کو پکارا جائے, منادتن پکارنا. تو ہمارا یہ اگلا ڈائلاگ ہے. حل انتا منادن, نعم نام انا انا منادی. منادن. نام آنا, نام انتا منادن. ہمیشہ آنے سے بدل جاتا ہے, ہمیں پتہ ہے. حل انتم منادونا, نام نحن 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 منادن. منادون. تو یہ آپ کا پورا ٹیبل آ گیا. نادا نادو نادیتا نادیتو نادیتم نادینا نادی نادونا تنادی تنادی تنادونا نادی تنادی نادی نادو لا تنادی لا تنادو منادن منادن منادتن. تو اب ہے آپ کی باری. جی کوئی ایک بار اس کو کرا دے. جی کرا دیجیے. اپنے آپ کو. جی سر نادا نادو, نادیتا نادیتو, نادیتم نادینا, نادت. ینادی ینادونا, تنادی انادی, تنادونا ننادی تنادی,
नादी नादू ना ला तुनादी ला तुनादू मुनादिन मुनादन मुनादातुन। गुड, एक्सलेंट काम। तो आइए आगे चलते हैं। 6 चाबियां देख लीजिए। नादा उसने पुकारा, यूनादी वो पुकारता है, नादी पुकार, मुनादिन पुकारने वाला, मुनादन जिसको पुकारा जाए, मुनादातुन पुकारना। अरबी बनाइए, तुम सब पुकारो अपने रब को, अमर है। नादा यूनादी से नादी, और जमा क्या होगा, नादू, तुम सब नादू। पुकारो, नादू इसको अपने रब और तुम। नादू क्या हो रब्बू का। जाएगा, का क्यों आ जाएगा, कुम आएगा। का तो वाहिद के लिए होता है ना, कुम जो है जमा आएगा, तुम सब। ठीक है, अच्छा आगे है युनादी लिल ईमान, युनादी या है वो पुकारता है, लिल ईमान ईमान के लिए। हल अंतुम मुनादुल्लाह, अंतुम आया तो नाहनु में बदल जाएगा, नम नाहनु मुनादुल्लाह। नादा की तरह लाका का टेबल होता है, देखिए लाका, लाको, लाकईता, लाकईतु, लाकईतुम, लाकईना, लाकत। मुदारी क्या होगा, युलाकी, युलाकूना, तुलाकी, उलाकी, तुलाकूना, नुलाकी, तुलाकी। अमर नहीं क्या होगा, लाकी, लाकू, ला तुलाकी, ला तुलाकू, लाकिन, लाकन, लिकाउन और मुलाकातुन। ये इसके दो मतलब है, लिकाउन एंड मुलाकातुन। वो टेबल ये आपके सामने है, तो सब मिलके कीजिए जी। क्या होगा इस एक इशारे का मतलब, लाका 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 लाको। और अगर लकैतुम लकैना या लाकैतुम लाकी लाकैना युलाकूना तुलाकी उलाकी युलाकूना नुलाकी नुलाकी लाकी 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 लाकू ला तुलाकी ला तुलाकी मुलाकिन मुलाकन तुलाकी लिकाउन मुलाकातुन। और मुलाकी अपनी तरफ लाकी सामने की तरफ तुलाकूना अपनी तरफ चार लाकी उंगलियों हिया तुलाकी लाकी चार उंगलियों पर लाकाऊ लाकाऊ लाकू ला तुलाकी चार ला उंगलियों को तुलाकू ये मुलाकिन मुलाकन मुलाकात मुलाकुन। चलिए ये आपका टेबल भी हुआ। अब आ जाइए, हमने कहा था ये एक फेल याद करें, इफ़आल 4 हर्फी। इस इफ़आल में जब ता को मिलाएंगे तो कौन सा लफ्ज नया बनेगा, इफ्तियाल इफ्तियाल। और अगर इसी इफ़आल में नून का लफ्ज डाल दे फिर क्या बन जाएगा, इनफियाल और अगर इसी इफ़आल में सीन ता का इजाफा कर दें क्या बनेगा, इस्तिफआल फाल इफ़आल। और पांचवा जो है एक मुअन्नस होता है, वो कौन सा है, मुफालतुन फाला तीसरी 3 रह गई, तो 3 जो नए बनेंगे उनमें सब में ता आएगी। प्लीज खालिद भाई म्यूट रखने हैं, म्यूट रखने हैं, म्यूट रखने हैं। आपके शोर से समझ नहीं आती, आप अपनी जगह म्यूट रखते हुए दोहराएं ताकि आपकी दोहराई भी हो जाए और जो शोर है वो ना आए, क्योंकि शोर से ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो तीन अफाल में ता लगाएंगे हर एक के साथ, और ता के साथ पहले के साथ या लगाएंगे तो क्या बनेगा, तफईल। और दूसरे में ता और अलिफ लगाएंगे तो क्या बनेगा, तफाउल। और अगर ता एन लगाएंगे तफाउल। तो बस ये आपने याद रख लेना फॉर्मूला, इफ़ाल से इफ्तियाल, इनफियाल, इस्तिफाल, मुफाला। फिर आगे 3 वालों में ता या से तफईल, ता अलिफ से तफाउल और ता ऐन से तफाउल। तो ये आपके 8 हुए, इफ़आलुन, इफ्तियालुन, इनफियालुन, इस्तिफालुन, मुफालतुन, तफईलुन, तफाउलुन, तफआउलुन। तो ये 8 नाम है, इस तरीके से याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है जब कोर्स पूरा होगा तो आप में से हर एक को ये 8 नाम आते होंगे जो मुझे भी अभी तक नहीं आए। मतलब हमने अल्हम्दुलिल्लाह किसी 7 आखिरी स्टेज में पहुंच गए, उसके बावजूद अभी तक हमें भी ये नहीं आए। ये तो आप लोगों को पढ़ा के कुछ थोड़े से मुझे
पता चल गया, नहीं वरना हम भी इनको नहीं जानते। आइए बोनस पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये आज का प्लीज म्यूट रखें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज का बोनस पॉइंट आपका आ गया। लकली देखें, आज आपको बहुत सी काम की चीजें पता चलेंगी। प्लीज म्यूट रखें तमाम लोग। हमारे पास अफाल जो होते हैं, ये जो वर्ब होते हैं, इनको 3 हरफी, 4 हरफी और 5 हरफी कहते हैं। आज आपको सामने में ये 3 हरफी, उसको कहते हैं सलासी। अगर ये सिर्फ सादा 3 हरफ हो तो इसे कहते हैं मुजर्रद। अगर इस सादा 3 के अंदर कोई इजाफी लफ्ज, हर्फ इजाफी आ जाए तो फिर इसे कहते हैं मजीद। आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। ये देखें, फा एन लाम, ये 3 हरफ है। मैंने कहा था ये बुनियाद है पूरी अरबी की। फा एन लाम 3 हरफी है। अब इसकी अगर तरतीब में एक दरमियान वाले जो है हरफ का इजाफा होता है तो ये बनता है फ़अला, यानी 4 हरफी हो गया। और अगर इसमें एक अलिफ का इजाफा कर दें, फ़अला, ये 4 हरफी हो गया। और अगर इसमें शुरू में एक हमजा का इजाफा कर दें, अफ़अला है तो वही फ़अला, हमजा का इजाफा हो। फिर अगर 2 हरफ इजाफा कर दें, ता और ऐन, ये तफ़अल, ये क्या है, ये 3 हरफी जो है ये तो मुजर्रद। बाकी ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, मजीद फी। क्यों? इनमें हरफों का इजाफा हो रहा है। बेशक एक 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 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 हरफ का इजाफा होता है, ये याद रखिए। ये देखें, अब हमने क्या 2 हरफ बढ़ाए, 2 हरफ बढ़ाए, एक और नया लफ्ज आ गया फा एन लाम से, तफ़अल। फिर ये जो है अलिफ नून इजाफा किया, इनफ़अला। अलिफ ता का इजाफा किया, इफ्ताअला। अलिफ और लाम का इजाफा क्या, इफ़अला। और अलिफ सीन तान का क्या, इस्तफ़अला। ये कितने हो गए, 10 हो गए। 5 और होते हैं, वो भी इसी तरतीब से। इनमें तब्दीली, हमजा और लाम का इजाफा, या जो है ये जो आखिरी है ना 5, ये तो कुरान में आए नहीं। लिहाजा हमारे पास पीछे कितने रह गए, 10। इस 10 में से ये जो पहला 3 हरफी है इसको हटा दें तो पीछे कितने रह गए, 9। इन 9 में भी जो ये इफ़अला है, इस्तफ़अला के ऊपर लिखा है, ये कुरान में बहुत ही कम आया, इसको भी वो कहते हैं अलग करने। तो 8 आपने याद कर देते हैं। तो आइए पहले ये फा एन लाम को पहचाने। फा एन लाम जो मुजर्रद है फेल, ये फा एन लाम, इससे 6 बाब बनते हैं। पूरे अरबी ग्रामर में सिर्फ 6 बाब बनते हैं, जिनमें से लकली 4 आपको आते हैं। फतहा यफ्तहु ये आपको आता है, नसरा यंसुरु ये भी आपको आता है, दराबा यदरिबु इससे भी आप वाकिफ हैं, और सामिया यस्मु ये 4 तो आपको आते हैं। लकली 4 हो गए, मेरा काम आसान हो गया। सिर्फ 2 आपको बताने रह गए जो आप QC4 में पढ़ेंगे। एक का नाम है हासिबा यहसबु और एक का नाम है करुमा। टोटल अरबी ग्रामर में ये 6 बाब हैं जो 3 हरफी फाइल से आते हैं। इनको कहते हैं सलासी मुजर्रद। और उसमें से 4 आपको डॉक्टर अब्दुल अजीज ने QC1 में ही पढ़वा दिए। और जो ये हसीबा और करूमा ये कम आते हैं, ये QC4 में जाके आपको। तो ये सलासी मुजर्रद फारिग हो गया, 6 बाब। अब आ जाए ये जो अगले हैं, जो 8 या 9 है जो हमने याद करने। उसमें पहले है इसका दरमियान वाला कलमा ज्यादा है, फ़अला। ये क्या है, अल्लमा के वजन पे जो बनता है। इसका बाब होता है फ़अला से तफ़अला, यानी ये हम कहते हैं अल्लमा तफ़ईल। इसी पे दूसरा है फ़अला, ये भी 4 हरफी है। इसका क्या है, एक अलिफ का इजाफा है। और इसका जो है क्या होता है, मुफ़अला जो है इसका मुदारी होता है। मुफ़अला जो है उसका बाब है। अफ़अला ये तीन जो है जो आपने पढ़े हुए हैं, क्या है, बाब तफ़ईल, मुफ़अला और इफ़ाल। ये 3 बाब हैं जिनमें 4 हरफ। ये एक कैटेगरी होगी, इसको हम एक कैटेगरी में रख लेते हैं इन 3 को। आप अपनी आसानी के लिए यूं कह सकते हैं, अल्लमा, हासबा और इस्तग़फ़र, या अल्लमा, हासबा, अस्लमा। ये 3 जो है ये एक बाब में रखते हैं क्योंकि ये 4 हरफ के बने हुए हैं। इनका एक खास था। अगले कैटेगरी में हम क्या करते हैं, ये जो अल्लमा वाला ये फ़अला था, इस फ़अला के अंदर ता का सिर्फ इजाफा कर देते हैं तो ये नया बाब बन जाता है तफ़अला।
اور جب اس کے اندر جو ہے وہ اگلے کے اندر جو ہے ہم تا کا اضافہ کرتے ہیں، یہ تفاعلہ بن جاتا ہے. یہ وہ تدارسہ اور تدبرہ جو کہتا نہیں، یہ وہ دو بنے ہیں. ان کو دونوں کو تا کے تحت رکھتے ہیں. کیوں؟ یہ 5 حرف ہیں. ان کی ایک علیحدہ کیٹیگری بنا دی 5 حرف کی جو تا سے شروع ہوتے ہیں. تدبرہ تدارسہ والا یوں شروع. اور تیسری کیٹیگری جو ہے جب آپ اس میں آتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے، یہ جو فاعل فعلا تھا نا، اس میں ہم نے کیا کیا، فاعل لام کے ساتھ الف نون کا اضافہ کیا، انفعلا بن گیا. پھر جو ہے الف اور تا 2 حرف کا اضافہ کیا، افتعلا بنا. اور پھر جو ہے الف اور لام کا اضافہ یہ کم آتا ہے قرآن میں، اس بات کو ہم نہیں پڑھتے، یہاں سے گرامر کے حساب سے آیا استفعلا. تو یہ استفعلا جو الف سین تھا، ان سب میں زیادہ سے زیادہ اضافہ 3 حرف کا ہوتا ہے. تو یہ 3 کیٹیگری کے اندر ہم انہیں رکھتے ہیں. اب آئیے ان کی اہمیت کیا ہے. یہ جو فعلا فعلا افعلا ہے، ان کا جب مضارع بنتا ہے تو ان کے شروع میں پیش آتا ہے. یہ دیکھو ان تینوں کا جب بھی مضارع بنے گا ان پہ پیش آئے گا یہ 4 حرفی. کون سا؟ علامہ، حاسبہ، اسلمہ. ان کے جب مضارع آئیں گے تو کیا ہے، علامہ سے یعلم، حاسبہ سے یحاسب، اسلمہ سے یسلم. تینوں کے شروع میں پیش آئے گا. پیش یا تو مجہول پہ آتا ہے یا ان 3 باب پہ آتا ہے. پیش آنے کی اور 5ویں کوئی وجہ نہیں. آئیے پھر آ جائیں یہ جو اگلے ہیں جو تا والے تھے، یا تفعل اور تفعلا، یہ کیا ہے، ان کے مضارع پہ واپس زبر آ جاتا ہے. اب آئیے تیسرے گروپ میں، یہ دیکھیں ینفعل، یفتعل، یستعفل. ان کے عین کلمے کے نیچے تینوں کے زیر آتا ہے. یہاں جو ہے ان کے عین کلمے پہ زبر ہے. یہ فرق ہے. ان کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی 4 حرفی 4 حرفی، یہ 5 حرفی 5 حرفی. 5 حرفی کا علیحدہ گروپ کیوں بنا ہے کہ یہ جو 2 ہیں ان کا ہمیشہ فعل جو ہے زبر کے ساتھ آتا ہے، اور ان کا جو عین کلمہ ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، سوائے یہ اس فعلا کے اس میں زبر آتا ہے. اور چونکہ یہ قرآن میں کم ہے اور اس کو ہم ویسے ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور اس کو نکال دیجئے تو آپ کے اس آج کی ڈسکشن سے 3-4 باتیں آپ کو پتہ چلتی. یہ جو علامہ، حاسبہ، اسلمہ ہے، یہ 4 حرفی ہیں. ان کے مضارع پہ ہمیشہ پیش ہے. بات پتہ چل گیا. پھر یہ جو تدبرہ تدارسہ ہے، ان کا جب وہ آئے گا مطلب مضارع تو اس کے عین کلمہ پہ زبر آئے. اور یہ جو انفعلا، استلفا اور استغفرا ہے، ان کے جو ہے عین کلمے کے نیچے سے یہ کام کی باتیں تھیں اور باب ہو گئے. تو اب آج یہ آپ کو کچھ تھوڑی سی آج ایک ایکسٹرا ایکسرسائز ہم نے آپ کے لیے نکال لی ہے. آپ لوگ جو ہے بور ہو جاتے ہیں تو کچھ چند ایک منٹ ہے اس میں دیکھ لیجئے. ترجمہ کیجئے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس دعا کیجئے اپنے رب سے ان سب کے لیے. بس دعا کیجئے میرے لیے اپنے رب سے. بس دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے. بس دعا کیجئے اس کے لیے اپنے رب سے. ABCD. جی کون سا درست ہے؟ اپنے رب سے. بی. اگلا ہم دنیا میں سی زندہ ہے کیوں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، صرف کھانے کے لیے، صرف کمانے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے. کس لیے زندہ ہے؟ اللہ اے. کی عبادت کرنے کے لیے. نیک اعمال کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے. خوشی کے موقع پر ایک مومن غمگین ہو جاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے. دوسروں کو کھلاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے. شکریہ کرتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے. مومن ہر حال میں فائدے میں ہے. غم آتا ہے تو بھی شکر کرتا ہے اور کچھ ملتا ہے تو بھی شکر کرتا ہے، تو اس لیے فائدے میں. مصیبت کے موقع پر ایک مومن، یہ ابھی ہم نے کر لیا، صبر سے کام لیتا صبر ہے. سے یاد کام رکھیں. لیتا. ہاں ترجمہ کیجئے. اتستبدلون، کیا تم بدلے میں طلب کرتے ہو؟ کیا وہ سب بدلے میں طلب کرتے ہیں؟ کیا ہم سب بدلے میں طلب، کیا وہ بدلے میں طلب کرتا ہے؟ ABCD. کیا تم سب اے. کیا اے. تم بدلے میں تم طلب کرتے بدلے میں طلب ترجمہ کرتے ہو. کیجئے. اہبطوا مصرا، شام چلے جاؤ. وہ سب شہر میں گئے، تم شہر میں شہر میں جاتے ہو. اتر شہر جاؤ. میں جاؤ. تم سب شہر شہر میں میں جاؤ. اتر جاؤ. بی. تم بی. سب شہر میں شہر میں جاؤ. شہر میں اہبطوا جاؤ. مصرا، شہر میں جاؤ. ترجمہ کیجئے. لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہ ہے جو ہم نے مانگا. ان سب کے لیے جو تم نے مانگا، تمہارے لیے جو تم سب نے مانگا، تم سب نے مانگا. یہ ABCD.
तुम सब के लिए जो तुम सब ने तुम मांगा। सबके डी डी दुरुस्त है, आपने डी सही पढ़ा। आगे चलिए, दा का इसमें मफूल बताइए। दाइन, दुआउन, मदून, यदू, ABCD। मदबू सी मदऊन, दुआ दुआ सी मफूल मफूल, पूछा मदबू दाइन, दाइन मदून, दाइन सी मदून, सी नहीं होना नहीं मद चाहिए मदून, सी। लेकिन ना दाइन, मदून, दुआ। तो मदून मुबदला का इसमें फाइल बताइए। मुस्तब्दिल, मुस्तब्दल, मुबद्दिल, मुस्तब्दिल मुबद्दल। मुस्तक़बिल सब ए ए मुस्तब्दिल ए के साथ होगा, आपने सही कहा। हबता से जो है काम का मसदर बताइए। हब हबता, हबूतुन, डी अच्छा तर्जमा कीजिए। ला कई ना, आपने मुलाकात की, उन्होंने मुलाकात की, हमने हमने मुलाकात मुलाकात की, की, हमने हमने मुलाकात की। मुलाकात की थी हल ना दई तुमुल्लाह, अरबी में जवाब दीजिए। नम ना दैनुल्लाह, नम तुनादुल्लाह, नम तुनादुल्लाह, नम तुनादुल्लाह। ए ना ए दहीन याद है ना। तर्जमा कीजिए। नादा नूह रब्बहू, उन्हें पुकारा अपने रब को, उन्हें पुकारा तुम्हारे नूह रब को, ने नूह पुकारा अपने रब को, नूह नूह ने पुकारेंगे पुकारा अपने रब अपने को। रब को ए अपने रब को। अपने रब को। नुनादी, वो सब हम पुकारते हैं, हम पुकारते पुकारते हैं, हैं, हमने पुकारा, हम पुकारेंगे। हम सब एक से पुकारते ज्यादा हैं हम पुकारते हैं पुकार बी हम पुकारेंगे भी और बी और डी। पुकारते हैं, हम हम पुकारेंगे। दुरुस्त फरमाया। वो सब मिलते हैं कि अरबी क्या होगी। लाकिम तुम, लाकूना, तुलाकूना, लाकू, ABCD। युलाकू ऊना सी हल बी तुनादुल्लाह, अरबी में जवाब दीजिए। नाम तुनादुल्लाह, नाम नादैतुल्लाह, नाम युनादुल्लाह, नाम उनादिउल्लाह, ABCD। डी नाम तुनादी है तो उनादी में तब्दील हो जाएगा, उनादी नाम उनादिउल्लाह। मुनादिल्ला अंतुम मुनादुना, नाम हुआ मुनादुन, नाम नाम नहनु नहनु मुनादुन, नाम नहनु अंतुम मुनादुना मुनादुन। बी बी में तब्दील होता है तो ये बी, ये जो नाम हुन मुनादुन, सॉरी ये गलत है जवाब। नहीं इसका बी जवाब नहनु आएगा सर। नहनु अंतुम है, हम्म, तो अंतुम किस में जाएगा। नहनु 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 बी जाइए बी दुरुस्त है। तर्जुमा कीजिए। अन्नहुम मुलाकुल्लाह, क्या आप मिलने वाले अल्लाह से, कि वो मिलने वाले अल्लाह से, कि वो सब मिलने वाले अल्लाह से, कि हम सब मिलने वाले अल्लाह से। ABCD। कि वो सब मिलने वाले हैं। सब मिलने वाले उस अल्लाह से। बी ये वो सब मिलने वाले। ओके। नादा से अस्मा, तीन चाबियां अस्मा ये होते हैं। अस्मा मुनादी, मुनादन, मुनादतुन, तुनादा, युनाद, यतनादा, तुनादा, नादा, युनादी, नादा युनादी मुनादिन मुनादन मुनादतन। सी मुनादत ए मुनादिन ए है। नहीं ए मुनादिन, लाका मुनादत, सफा मुनादत। अफाल की चाबी अच्छा, और अफआल की तीन लका चाबियां, की अफआल इल्का की। ए लाका, युल्का, इल्का, लाका, युलाकी, लाकी, मुलाकी, मुलाकी, लिकाउन, मुलाकिन, मुलाकान, ABC। लाका युलाकी बी लाका, युलाकी, लाकी लाकिन सही है। लाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ये जो है अपना आज का सबक मुकम्मल किया। अपने साथ होमवर्क याद रखिए। 2 तिलावत के हैं, मुसहफ से कम 5 मिनट की बजाय अब जो है 10 मिनट जो है उसे खोल के पढ़ें, और 10 मिनट जो है उसे बंद करके जो कुछ आपने ज़ुबानी याद किया उसे देखें। और 2 जो है आपके किताब के सबक और कार्ड के हैं वो आपने करने हैं। और कोर्स का जो है QC1 का जो है वो MP3 कम अज़ कम महीने में एक बार ज़रूर सुनिए। अपने साथी से जो है कोर्स की बातें कीजिए और मुख्तलिफ जो है सूरतें याद कीजिए। याद रखें आप मुतकिब हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया इस कोर्स के लिए। तो अपने लिए और क्लास के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह आप सबकी मदद कराए, रब्बी ज़िदना इल्मा का विर्द रखिए। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुआज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। जी, आपके जो सवालात हैं आप कीजिए।